बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक़ एक अहम पेशरफ़्त सामने आई है। साथ करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ खुफिया कार्रवाइयों के लिए नैब ने हसास इदारों से अफसरान को ले लिया है और अब करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। जबकि राज़िक संजरानी के ख़िलाफ़ बाबर सत्तार साहब ने फ़ैसला जारी कर दिया और ये इतना तगड़ा फ़ैसला है जो राज़िक संजरानी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, चूँकि बाबर सत्तार साहब किसी सूरत भी इनको माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमाओं को 9 मई के वाक़यात और मुकदमात में जो कार्रवाई में शामिल ना होने पर, जो केसेस की कार्रवाई है उसमें शामिल ना होने पर इश्तिहारी करार दे दिया। इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जहाँ पर हमाद अज़हर को, मियाँ असलम इकबाल को, इमरान खान के जो भांजे हैं बैरिस्टर हसन न्याज़ी, ग़ुलाम अब्बास और अली अब्बास बिप्पी, ये शामिल हैं। अब मज़े की बात यह है कि बैरिस्टर हसन न्याज़ी आर्मी की तहवील में, ऑफिशियली तौर पर वो तहवील में है और बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवाई कि वो जो आर्मी ट्रायल के लिए, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के लिए वो हमारे इदारों की कस्टडी में है। और जो आप जानते हैं 102 लोग पहले कस्टडी में थे जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, और 2 लोग बाद में आर्मी ने तहवील में लिया। अब वो एडमिटेड फैक्ट है, जब वो ऑफिशियल इदारों की तहवील में हैं और बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ़्तारी शामिल की गई है, उसके बाद उनको इस वजह से इख्तियारी करार देना कि वो शामिल नहीं हो रहे, कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे, इख्तियारी करार देना, ये भी कोई तरीका बनता है आपको? अगर तो आपने गिरफ्तार वो करनी है, चूँकि जो हसन न्याज़ी के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो सारे मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चले गए हैं, फ़ौजी तहवील में उनको दे दिया गया है, तो उसके बाद आप किस कानून के तहत उनको इश्तिहारी करार दे रहे हैं? आपका तो काम, अगर तो आप चाहते हैं कि जो मुकदमात तो फ़ौजी अदालतों में अगर ट्रायल होता है उसके अलावा भी मुकदमात में वो आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आप अथॉरिटीज़ को दरख्वास्त दे के, रिक्वेस्ट करके आप उनकी तहवील ले सकते हैं, जिस्मानी रिमांड लें आप उनका अगर करवाना चाहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड। लेकिन इस तरह इश्तिहारी करार देना, ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है, ये मैं समझता हूँ कि उसको वो कार्रवाई मशकूक हो जाती है। सर्वर रोड पुलिस ने उन मुलजमान को 9 मई के फसादात के दौरान जिन्ना हाउस के बाहर पुलिस की गाड़ियों को नज़र आतिश करने के मुकदमे में नामजद किया था। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा करते हुए कहा कि भरपूर कोशिशों के बावजूद मुलजमान का सुराग नहीं लगाया जा सका, वो गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किया गया, लेकिन वो खुद कानून के हवाले करने में खुद को नाकाम रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त की इजाज़त देते हुए तफ्तीशी अफसर को हदायत की कि वो मुश्तबा अफराद की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स पेश करें, ताकि पिनल कोड की दफ़ा 88 के तहत उनकी जायदाद कुर्की का जो है वो किया जा सके। और अब इसमें जो सारी तफसीलात हैं वो देखते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक कैसे इन सारे मामलात को लिया जा सकता है। बहरहाल दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ रहनुमा हैं और मौजूदा, आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो हैं सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान के हवाले से चूँकि 2 राय हैं, कुछ कह रहे हैं जी कि वो साबिक़ हो गए हैं, कुछ कहते हैं जी कि वो अब भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, क्योंकि इमरान खान उन पर नाराज़ हैं और इमरान खान को लगता है कि कहीं ना कहीं सदर पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ किया और उस कंप्रोमाइज़ की वजह से उन्होंने क्लियर कट तारीख नहीं दी। उन सदर पाकिस्तान के पास एक केस गया है उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस साबिक़ वीसी ने बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया है। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम ने अपनी बरतरफ़ी और नए वीसी की तकर्री को गैर कानूनी करार देने के लिए सदर मुमलिकत और चांसलर से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से उर्दू यूनिवर्सिटी के हटाए गए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने अपनी सुबकदोशी और कायम मुकाम चांसलर डॉक्टर रुबीना मुश्ताक की तकर्री को गैर कानूनी करार देते हुए सदर मुमलिकत और उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर से मामले में फ़ौरी मुदाखलत की सिफारिश की और कहा कि सेनेट का हंगामी इजलास बुलाकर उनकी सुबकदोशी के ख़त को कलअदम करार दिया जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए अपने ख़त में उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी में इंतज़ामी बहरान पैदा हो रहा है, चूँकि ये इक़दाम वज़ारत तालीम की आइनी हदूद से तजावुज़ है।
کہ وہ اردو یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر کو اس کے عہدے سے ہٹائے یا کسی شخص کو وائس چانسلر مقرر کرے۔ یہ اقدام یونیورسٹی کے آرڈیننس کی صریحاً خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ صدر مملکت اور یونیورسٹی سینٹ کے اختیارات کا از خود استعمال کرنے کے مترادف ہے، جس کا وزارت نے ارتکاب کیا۔ اور وفاقی وزارت تعلیم نے 5 اکتوبر کو ایک خط میں اپنے 14 جون کے گزشتہ نوٹیفیکیشن سے دستبردار ہوئے تھے، جس میں ڈاکٹر ضیاء الدین کو وائس چانسلر مقرر کیا گیا تھا اور ایک علیحدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈاکٹر ربینہ مشتاق کو وائس چانسلر مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے اور معاملہ صدر پاکستان، چونکہ صدر پاکستان اتھارٹی ہیں بطور صدر، اس وجہ سے انہوں نے یہ معاملہ صدر پاکستان کو ریفر کیا ہے اور انہوں نے امید کی ہے صدر پاکستان سے کہ صدر پاکستان ہر صورت ان کو ریلیف دیں گے۔ کرپٹ عناصر کے خلاف خفیہ کارروائیوں کے لیے نیب کا انٹیلیجنس ونگ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیب کا انٹیلیجنس ونگ ملک بھر میں کارروائی کرے گا۔ نیب ہیڈ کوارٹرز اور نیب پنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، سکھر اور ملتان میں اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی۔ خفیہ ایجنسی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سطح کے افسران کو بطور ایکسپرٹ بھرتی کیا جائے گا۔ جو ہمارے ادارے ہیں، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے یا آئی بی ہے، جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں، ان کے جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر لیول کے افسران ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، ان کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ اور یہ خفیہ ونگ بنایا جا رہا ہے، انٹیلیجنس ونگ ہوگا جو انفارمیشن کلیکٹ کرے گا، جو انفارمیشن اکٹھی کرے گا ملزمان کے خلاف، جو بڑے کرپٹ افسران یا کرپٹ سیاستدان ہیں ان کے خلاف۔ اور یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ بہرحال ہمیں تو تب سمجھ آئے گی کہ جب جو بڑے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی اور ان کو اسی طرح چھوٹ دی جاتی ہے، جن پہ اربوں روپے منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، جن کے جعلی اکاؤنٹس اربوں روپے کے تھے، اور اگر ان کو نہیں کچھ کہا جاتا تو چھوٹے چھوٹے افسران کو پکڑنے سے یا سیاستدانوں کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سینٹ کے بھائی صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی کی بطور ایم ڈی سینڈک میٹلز تعیناتی پر وزیر اعظم، سیکرٹری پیٹرولیم، اکاؤنٹنٹ جنرل اور چیئرمین ایس سی سی پی کو عدالتی فیصلہ ارسال کرنے کا حکم دے دیا، جس میں کہا گیا کہ اس تعیناتی کو دیکھیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ کے بھائی رازق سنجرانی کی بطور ایم ڈی سینڈک میٹلز تعیناتی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ الاٹمنٹ کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ وہ الاٹمنٹ بچانے آئے تھے اور اپنی نوکری بھی ان کی خطرے میں پڑ گئی۔ عدالت نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے بھائی رازق سنجرانی کی بطور ایم ڈی سینڈک میٹلز تعیناتی درست ہے یا نہیں ہے، معاملہ پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے نگران وزیر اعظم کے نوٹس میں لایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی فیصلے کی کاپی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو بھیجنے کا حکم دیا اور کہا کہ رجسٹرار آفس فیصلے کی کاپی پرنسپل سیکرٹری کو ارسال کرے۔ عدالت نے سیکرٹری پیٹرولیم، اکاؤنٹنٹ جنرل اور چیئرمین ایس سی سی پی کو بھی فیصلے کی کاپی بھیجنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعظم سمیت دیگر فریقین رازق سنجرانی کی تعیناتی کو عدالتی آبزرویشن کا اثر لیے بغیر دیکھیں تعیناتی درست ہے یا غلط ہے۔ عدالت نے کہا 2011 میں وزیر اعظم نے رازق سنجرانی کے بطور ایم ڈی تعیناتی کی سمری منظور کی تھی۔ منظور کردہ سمری بتا رہی ہے کہ 3 سال کے لیے یہ تعیناتی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اختیار ہے۔ ہر 3 سال بعد ایس سی سی پی کو کیا دوبارہ تعیناتی کی کمپنی رپورٹ دیتی رہی؟ عدالت کو مطمئن نہ کیا جا سکا۔ عدالت نے کہا کہ تعیناتی سے متعلق وزارت پیٹرولیم اور وکیل درخواست گزار عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت کے لیے حیران کن ہے کہ حکومت پبلک سیکٹرز کمپنیز حکومت چلاتی اور ایس سی سی پی کیسے ریگولیٹ کرتی ہے۔ جو پبلک سیکٹرز کمپنیز ہیں وہ حکومت کیسے چلاتی ہے اور ایس سی سی پیز ان کو کیسے مینیج کرتی ہے یا ریگولیٹ کرتی ہے۔ رازق سنجرانی کی تعیناتی کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے، لیکن آئینی عدالت ریکارڈ سامنے آنے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ عدالت چاہے گی تعیناتی کا معاملہ پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے وزیر اعظم کے نوٹس میں لایا جائے۔ ایس سی سی پی پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے قانون کے مطابق ایم ڈی کی تعیناتی کی یا نہیں کی۔ عدالت نے چونکہ یہ درخواست تھی ان کو جو سرکاری رہائش گاہ دی گئی تھی اور وہ رہائش گاہ ان جو سینئر افسران کو دی جاتی ہے اور وہ بھی 2046 تک دی گئی تھی، اس کو تو انہوں نے خود ہی وڈرا کر لیا۔ جب دیکھا کہ معاملہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت آگے چلا گیا، انہوں نے اس کو واپس لے لیا اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، رہائش ان کی ختم ہو گئی۔
اب اگلی بات بابر ستار صاحب نے کہا کہ جب ہمارے نالج میں آیا کہ ان کی تعیناتی غیر قانونی ہوئی ہے اور یہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو اب ذمہ داری کس کی ہے؟ سیکٹری پیٹرولیم کی ہے، وزیر اعظم کی ہے اور ایس سی سی پی کی ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا یہ تعیناتی درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور کیا اس تعیناتی میں آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا۔ یہ کہا گیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے۔ دوسری جانب ملک میں عام انتخابات 90 روز میں کروانے کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے۔ شہری منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی۔ آئین میں 90 روز الیکشن کروانے کا وقت درج ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 17 اکتوبر کی تاریخ دی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالعزیز شیخ صاحب نے۔ تو یہ ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے کہ مہربانی کر کے ہماری درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے، 9 نومبر کو 90 دن مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کیا فائدہ آپ لے کے بیٹھے رہیں گے؟ تو آپ اس درخواست کو ارجنٹ بیسس پر امیجیٹلی اس کے اوپر فیصلہ دیں۔ عدالت میں 90 روز میں ملک میں انتخابات کروانے کی درخواست زیر سماعت ہے۔ عدالت درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے تاکہ کارروائی آگے بڑھ سکے۔ یہ ایک متفرق درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہماری جو درخواست ہے جلد سماعت کی اس کو منظور کیا جائے، درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور قانون کے مطابق جو 90 دن میں انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔